اسلام میں کلمہ شہادت شامل ہے صرف ایمان کا، اس سے آگے کی چیز اس کے اندر وہ شامل ہی نہیں۔ اس میں تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو افعال ہیں، اعمال ہیں، نظر آنے والی شے ہیں، آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اور اسی پر پھر جو اہم ترین فتویٰ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا، الفقہ الاکبر کا سب سے اہم فتویٰ وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی اس کے عمل کی بنا پر تکفیر نہیں کی جائے گی۔ تارک صلاۃ کافر نہیں قرار دیا جائے گا، منکر صلاۃ کافر قرار دیا جائے گا۔ تارک صلاۃ مجرم ہے، تعزیر ہوگی، اسے مارا جائے گا، اسے جیل میں ڈالا جائے گا۔ بعض حضرات جو ہے قتل تک کے بھی اس کا فتویٰ دیتے ہیں، بعض فقہا، امام صاحب نہیں دیتے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے۔ وہ یہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور وعدہ کرے کہ میں نماز پڑھوں گا پابندی کے ساتھ، تب چھوڑا جائے۔ باقی بعض حضرات اسے، لیکن ان میں بھی پھر اختلاف ہے کہ آیا تعزیراً کہا جائے گا یا یہ کہ حداً۔ حد تو اس صورت میں قتل کی ہوتی جب اسے مرتد مان لیا جائے، تو بعض لوگ اس انتہا تک چلے گئے ہیں کہ جو تارک صلاۃ ہے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس کو قتل کیا جائے حد کے طور پر کہ وہ مرتد کی حد اس کے اوپر اجرا کر دیا جائے۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ، جن کے بارے میں میں پورے اطمینان اور اشراع کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو سینس آف لا اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ کو عطا کیا تھا، اس کی شاید دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ہے۔ اس قدر باریکی کے ساتھ انہوں نے جا کے معاملات طے کیے۔ اتنی بات کہہ دی، لا یزید ولا ینقص، بظاہر کتاب و سنت کی اتنی بڑی نفی ہے۔ قرآن میں ایمان کے اضافے کا ذکر ہے، ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، قرآن کے الفاظ، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کہتے لا یزید ولا ینقص، قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں، در حقیقت وہ اس کا قانونی پہلو ہے۔ اسلام کا جو سٹیٹس ہے دنیا میں کہ وہ مسلمان ہے، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا، سٹیٹس اسٹیشنری۔ اس کے جو دستوری اور قانونی حقوق ہیں وہ بالکل برابر رہیں گے، نہ کم ہوں گے نہ بڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک فاسق و فاجر مسلمان کے جو قانونی اور دستوری حقوق ہیں وہ کم ہیں، اور ایک متقی اور بڑے پابند صوم و صلاۃ مسلمان کے قانونی اور دستوری حقوق زیادہ ہیں۔ لا یزید ولا ینقص، اس معنی میں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ تو ایک جگہ پر کھڑا ہے۔ بلکہ وہاں تو یہی ہوگا، یا ہے تو پورا ہے، آل اور نن لا، یہ ہمارے ہاں فزیولوجی کا ایک قانون ہے، آل اور نن لا۔ کوئی شے ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو زیرو۔ خاص طور پہ یہ جو والنٹری مسلز ہوتے ہیں، ایک مسلز تو ہمارے وجود میں ایسے ہیں کہ جن کو حرکت میں لانا ہمارے اختیار میں نہیں، وہ خود بخود حرکت میں ہے، نہ اسے روکنا ہمارے اختیار میں، نہ چلانا اختیار۔ جیسے دل کا، یہ بھی تو آخر مسل ہی ہے نا، یہ جو کنٹریکٹ کر رہا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو خود بخود ہی چلتا ہے۔ انتڑیوں کے اندر مسلز ہیں جو اس کے اندر حرکت پیدا کرتے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ افارا ہو گیا، اب بے بس ہو کر بیٹھے ہوئے، انتڑیوں کو جنبش دینے کی اپنے اندر تو اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ تو انوالنٹری ہے۔ والنٹری مسل جو ہے، جس سے میں نے اپنے اس ہاتھ کو جو ہے جنبش دی ہے، والنٹری مسل کا ہر فائبر جو ہے، ہر سیل، اس کے بارے میں یہ آل اور نن لا ہے۔ اس کو سٹیمولس جو پاس ہوگا، اگر پورا ہے تو وہ حرکت کرے گا، اس سے ذرا سا بھی کم ہے تو حرکت میں آئے گا ہی نہیں۔ یعنی یہ کہ یا تو حرکت کرے گا تو پورا کنٹریکٹ کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو بس وہ جنبش ہی نہیں کھائے گا۔ آل اور نن لا، یہ آل اور نن لا ہے جو اسلام کے بارے میں اس جو ہے وہ مستعمل ہوگا کہ یا تو مسلمان ہے تو ہے، بس اس کے تمام حقوق جو ہے دستوری اور قانونی وہ اس کو حاصل ہے، یا پھر یہ کہ مرتد ہو گیا تو زیرو ہو گئے۔ بیچ میں نہیں ہو سکتا یہ 50% اور یہ 30% اور یہ 70%۔ اس کے قانونی اور دستوری حقوق جو ہیں وہ آل اور نن لا جو ہے اسے گورن کرے گا۔ تو یہ ہے اصل میں وہ مسئلہ، اسی میں تو ٹھوکریں کھائی ہیں۔ سب سے بڑا گمراہ کن فرقہ جو پیدا ہوا اسلام میں وہ خوارج کا تھا، اور یہ خوارج اتنے متقی، اتنے زاہد، اتنے نمازی، اتنے عبادت گزار، اتنا روزہ رکھنے والے تھے کہ اس وقت کے ماحول میں ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں بحیثیت مجموعی۔ لیکن غلطی اسی میں ہوئی کہ ان حدیثوں پر جس کو کہ میں نے آپ سے کہا ہے، جس کی چند مثالیں دی تھیں، جن میں یہ آ گیا کہ جس شخص نے شراب پی، لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، جس شخص نے شراب پی ہے وہ مومن نہیں رہا، مومن نہیں رہا تو کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا تو قتل کرو۔ اس کا مال بھی تمہارے لیے مباح ہے، اور اس کی بیوی بھی اب تمہاری لونڈی بن سکتی ہے۔ ذرا سی غلطی، انتہائی تقوی، انتہائی نیکی، انتہائی عبادت گزاری،
انتہائی سمجھیے کہ دینداری، لیکن فکری اور جو غلطی جو ہے نظریاتی تھوڑی سی غلطی ہے، اس میں تشدد کہہ لیں، انتہا پسندی کہہ لیں، لیکن نتیجہ تو یہاں تک نکل رہا ہے کہ جب اس نے گناہ کبیرہ کیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، مسلمان تھا کافر ہو گیا، اس کا مطلب مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ اس کا مال بھی مباح ہے، آپ لیجئے، وہ اب آپ کے لیے مال غنیمت ہے، اس کی بیوی ہے یا اس کی جو بھی خواتین ہیں وہ بھی مباح ہے، وہ تمہارے لیے کنیزوں کی حیثیت سے اب گویا کہ تمہارے لیے مال غنیمت ہے۔ اتنا بڑا فتنہ صرف اس مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے پیدا ہو گیا۔ اس سے آپ کو اصل میں اس اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیٹیگریز کو، کیونکہ قرآن مجید میں یہ دونوں کیٹیگریز اس طور سے بھی بیان ہوئی کہ دونوں کو ایمان کہا گیا۔